والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا وصال 237 ہجری میں ہوا اور وہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں اور مریدوں میں سے تھے اور تقریباً 33 سال ان کی خدمت میں رہے۔ اور جب شیخ نے پوچھا کہ تم نے ان 33 سالوں میں میری صحبت اور سنگت سے کیا سیکھا، تو انہوں نے 8 چیزیں بیان فرمائی تھی، جن میں سے پہلی چیز ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں جن کا ذکر کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، مگر جب اس بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے تمام چاہنے والے اور اس کے دوست اور اس کے یار تنہا اسے چھوڑ جاتے ہیں، قبر میں وہ بندہ اکیلا جاتا ہے اور اس تنہائی کے لمحہ میں نیک اعمال کے علاوہ اور کوئی شے کام نہیں آتی۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ فائدہ آپ کی صحبت سے پہلا حاصل ہوا کہ میں نے جب اس بات پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہاں صرف اعمال صالحہ ہی دوست ہوں گے اور کام آئیں گے۔ تب سے میں نے اعمال صالحہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ پہلی بات گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری بات جو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، اپنے شیخ کو بتائی کہ مجھے آپ کی صحبت اور آپ کی سنگت سے فائدہ کیا حاصل ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرا فائدہ آپ کی سنگت اور صحبت سے یہ حاصل ہوا کہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر شخص ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور اپنی نفس کی خواہشات کو پوجتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میں اللہ رب العزت کے کلام سے پوچھوں کہ میرے رب نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، تو فرمایا کہ جب میں نے اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھا، اللہ کے کلام کو پڑھا اور میں نے پیروی کے حوالے سے اللہ کے پاک کلام کی جب تلاوت کا شرف حاصل کیا تو میرے سامنے یہ آیہ کریمہ آئی جس میں خالق کی کائنات نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یہ آیہ کریمہ
حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے دنیا کو دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تو میں نے اللہ کے جب کلام کو پڑھا کہ اس حوالے سے میرا رب مجھے کیا فرماتا ہے، تو میرے سامنے یہ آیہ مبارکہ آئی اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، جس میں یہ تصور اور کانسیپٹ جس کے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تجھے جوانی دی تھی، عمر دی تھی، کن کاموں میں گزاری، تجھے مال دیا تھا، اس مال کو کہاں خرچ کیا، تجھے صحت و سلامتی دی تھی، تو نے زندگی کیسے بسر کی۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اور پھر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کی، خواہشات نفس کے پہرے اپنے جسم پہ نہیں بٹھائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اس جسم پہ نافذ کی، اس نے اس جسم پر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے پہرے بٹھائے، خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی تلاش کرتا رہا کہ میرے اس کام میں میرے رب کا حکم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی ایسا شخص جو خواہشات نفس کا پجاری نہیں ہے، خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس نے خواہشات نفس کو جسم پہ نافذ نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اس جسم پہ نافذ کیا ہے، تو فرمایا یہ وہ خوش قسمت اور وہ عظمت و شرف والے لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اس بات کا کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے، تو میں نے خواہشات نفس کی پیروی اختیار کرنے کی بجائے میں نے مجاہدہ اور ریاضت کی زندگی کو اختیار کیا، اور اللہ کی اطاعت اور پیروی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا۔ میں نے اپنے تمام معاملات کے اندر، زندگی کے تمام کاموں کے اندر اپنے رب کو دیکھا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ حضرات دیکھیں کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، میں سب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں یہ ضمناً اس حوالے سے ایک مثال پھر پہلے کئی مرتبہ میں نے آپ کو عرض کی، پھر عرض کرتا ہوں، بات اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ ایک ہے میری مرضی، ایک ہے میری خواہش، ایک ہے رب کی خواہش، ایک ہے اللہ کا حکم، ایک ہے میری مرضی، ایک ہے مدینے والے کی مرضی۔ اب یہ ہے کہ میں زندگی کے 24/7 معاملات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، رہن سہن کے اندر اپنی مرضی کے مطابق جی رہا، میں اپنے صبح سے شام تک کے کام اپنی مرضی سے کر رہا۔ ایک یہ سوچ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں صبح سے شام تک جو 24 گھنٹے گزار رہا ہوں، میرا ہر کام اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طرح میرے رب نے حکم دیا ہے اور جس طرح مدینے والے نے حکم دیا ہے، کہ میں اپنی مرضی پہ نہ چلوں، میں مدینے والے کی مرضی پہ چلوں، میں اپنی خواہش کے مطابق نہ چلوں، میں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق چلوں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی بڑی خوبصورت یہ مثال ہے، سیرت کی کتاب ہے بڑی عظیم الشان، شیخ دہلی شیخ زینی دہلان شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے بھی مشائخ میں سے ہیں، مفتی حرم تھے یہ کعبہ شریف کے، حرمین کے مفتیان کرام کے اندر بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے سیرت پر۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جنگ موتا کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ واقعات کی، جس سے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اور ہمیں اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے پیچھے چلنا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب جنگ موتا پر ہمیں روانہ کیا
تو روانہ کرتے وقت ہمیں ہدایات جاری فرمائیں۔ جمعرات کا دن تھا، صبح آپ تشریف لائے، مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ تھی، وہاں سے لشکر اسلام نے روانہ ہونا تھا جمعہ کے دن۔ آپ نے حکم دیا کہ کل جمعہ ہے، صبح فجر کے بعد سارا لشکر روانہ ہو جائے۔ لشکر کی قیادت حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھی، لشکر کے کمانڈر زید بن حارثہ۔ اب حضور کریم علیہ السلام کا علم دیکھیے، وسعت دیکھیے، اللہ نے کیا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ حضور فرما رہے ہیں وہاں ابھی وہ روانہ نہیں ہوئے، جمعرات کا دن ہے، کل جانا ہے صبح۔ فرمایا کہ لشکر کی قیادت زید بن حارثہ کریں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کی شہادت کے بعد پھر جعفر طیار جو ہیں وہ اس کی کمانڈرشپ سنبھالیں، قیادت سنبھالیں۔ فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان باہمی مشاورت سے کسی کو اپنا امیر بنا لیں۔ 3 بندوں کا نام لیا اور تینوں کی شہادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ بیان کیا۔ فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ قیادت کریں، یہ شہید ہو جائیں تو یہ قیادت کریں، یہ شہید ہو جائیں تیسرے تو پھر مسلمان جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ یہ حکم دے دیا، اور حکم دینے کے بعد فرمایا صبح روانہ ہو جانا فجر پڑھ کر۔ جمعہ کا دن تھا۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس سواری تیز ہے۔ لشکر روانہ ہو گیا فجر پڑھ کر، جس جگہ پر وہ تھے وہاں سے حکم مانا، روانگی ہو۔ کہا میرے دل میں خیال آیا اتنی دور جا رہا ہوں، پھر دوبارہ موقع ملے نہ ملے، آج جمعہ کا دن ہے، کیوں نہ آج جانے سے پہلے جمعہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھ لوں، حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کر میرے پاس سواری تیز ہے، میں مل جاؤں گا، وہ راستے میں ہوں گے، میں پیچھے شامل ہو جاؤں گا ان کے ساتھ۔ ان سے زیادہ تیز سواری میرے پاس، اور میں مل جاؤں گا راستے میں ان کو جوائن کر لوں گا راستے میں جا کر۔ اس خیال سے، اچھا خیال تھا بھئی، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھنا تھا، حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کا جمعہ تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا خیال، بہترین خیال تھا۔ لیکن یہ ان کی اپنی خواہش تھی۔ حکم نبی یہ تھا کہ فجر پڑھ کے چلے جاؤ، حکم یہ دیا کہ فجر پڑھ کے چلے جاؤ۔ اپنا دل چاہتا تھا، اپنا عشق چاہتا تھا، اپنی محبت اور عقیدت چاہتی تھی کہ نہیں جمعہ سرکار کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اگر شہید ہو گیا تو یہ میرا زندگی کا آخری جمعہ ہوگا جو میں نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھا۔ ایک ہے میری اپنی خواہش۔ اس حدیث پاک سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی 24/7 زندگی کے شب و روز میں یہ دیکھیں کہ ہم زندگی کے شب و روز کے اندر کتنے احکامات ایسے ہیں جو رسول کریم علیہ السلام کے فالو کرتے ہیں، اور کتنے کام ایسے ہیں جو ہم اپنی خواہشات نفس سے کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ میں صبح سے شام تک جو زندگی گزارتا ہوں، میں کتنی چیزوں میں غور کرتا ہوں کہ میرا یہ کام رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو، حضور کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہو، رب کے حکم کے مطابق ہو۔ بندہ اس بات پہ غور کرے کہ ہم صبح سے شام تک ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہماری خوشیاں دیکھ لیں، ہماری غمیاں دیکھ لیں، ہماری رسمیں دیکھ لیں، ہمارے رواج دیکھ لیں، ان میں ہندوؤں کی جھلک نظر آئے گی، غیر مسلموں کی جھلک نظر آئے گی، خال خال کہیں کہیں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلک نظر آئے گی۔ جو شادیوں کا حال اس وقت ہوا ہے، جس کام کا آغاز ہی سنت رسول کی مخالفت سے ہو، جس کام کے اندر سراسر شریعت سے بغاوت کی جائے قدم قدم کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پوچھ رہا، لوگ کی کہیں گے، اے بچے نہیں مانتے، اے فلانا کی کہے گا، فلانا کی کہے گا۔ کتنے ہمارے معمولات ہیں جو ہندوانہ رسمیں ہماری شادیوں کے اندر داخل ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تو کبھی پڑھ کے دیکھوں، پوچھوں جا کر کہ میں بیٹے کی شادی کرنے لگا ہوں، مجھے بتائیں رسول اللہ کی سنت طریقہ کیا ہے۔ بھئی شادی کرنے کے لیے حضور کریم علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں رشتہ طے کرنے لگا ہوں بچی کا، میں بیٹے کا رشتہ دیکھنے لگا ہوں، میں بات پکی کرنے لگا ہوں، میں منگنی کرنے لگا ہوں، مجھے رسول کریم علیہ السلام نے کیا احکامات دیے ہیں، رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، کیسا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے، مدینے والے کے احکامات کیا ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی کے ان تمام، یہ تو چند مثالیں ہیں،
زندگی کے ان تمام معاملات کے اندر رہن سہن کے اندر کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو رسول کریم علیہ السلام کی سنت سے رہنمائی لیتے ہیں یا کسی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بتائیے میں کیا کروں؟ کتنے لوگ آپ کو ملے؟ اور پھر کہتے ہیں ہم سوچتے یہ ہیں کہ بس اب خدا کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہوتا رہے۔ جس کام کا آغاز اچھا ہوتا ہے، جس کام کا آغاز سنت کے مطابق ہو، جس کام کا آغاز اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ اور پھر ہم دنیا کی دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کے معمولات میں اور یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر قرضوں تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی رسمیں اتنی اپنے اوپر ہم نے وارد کر لی ہیں، اپنے اوپر ایسے چیزیں خود بخود ہم نے اپنے اوپر ایسی ڈال لی ہیں، پھر زندگی بھر قرضے اتارتے رہے۔ ایک ایک شادی آج کتنی مہنگی ہو گئی ہے، ہزاروں پاؤنڈ، کتنے 50 ہزار پاؤنڈ، لاکھ پاؤنڈ لگ جاتے ہیں۔ کئی شادیاں لوگوں کی سننے میں دیکھنے میں آج 50,000 لگ گیا ہے دیتے، یہ 1,00,000 پاؤنڈ لگ گیا ہے اس کے اوپر۔ اور بعض شادیاں ایسی بھی ہم نے دیکھی ہے، ایک نہیں بہت ساری شادیاں دیکھی کہ 70 ہزار پاؤنڈ خرچ ہوا لیکن 6 ہفتے بھی نہیں چلے، مہینہ بھی نہیں چلے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت کی بھی اس حوالے سے ضرورت ہے، ہمیں خود بھی اپنے آپ کو دینی اعتبار سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نجات اللہ نے کسی اور کے پیچھے چلنے میں نہیں رکھی، اللہ نے اس امت کی نجات رسول اللہ کے قدموں میں رکھی ہے، حضور کی سنت اور اطاعت کی پیروی میں رکھی ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ برکت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج جمعہ ہے، میں جمعہ پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے میں روانہ ہو جاؤں گا۔ لشکر فجر کے بعد چلا گیا، میں راستے میں مل لوں گا، جوائن کر لوں گا، ابھی زیادہ سے زیادہ 100 میل گئے ہوں گے، سواری میری تیز۔ کہا میں اس نیت کے ساتھ جمعہ پڑھنے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے حاضر ہوا، اور جب میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ ادا کیا، حضور نے جمعہ کے بعد مجھے دیکھا، فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں نے حکم دیا تھا فجر کے بعد چلے جانا، تم گئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر زید بن حارثہ کی قیادت میں روانہ ہو گیا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں، پتہ نہیں جمعہ پھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کی امامت میں قیادت میں جمعہ مجھے مل جائے، میرے پاس سواری تیز ہے، میں پہنچ جاؤں گا، ان کے ساتھ مل جاؤں گا راستے میں۔ پتہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ بن رواحہ اب اگر تو سارے جہان کی دولت بھی صدقہ کر دے تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو صبح جانے والوں نے حاصل کر لیا۔ کیوں؟ وہ آنکھیں لگے سن، انہوں نے حکم کی پابندی کی، انہوں نے یہ دیکھا کہ محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب کی مرضی کیا ہے۔ حضرات، جو بندہ اپنے ہر کام میں محبوب کریم علیہ السلام کی رضا کو دیکھتا ہے، وہ پھر کائنات کے کسی کونے میں بھی ہو، اسے وہیں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کا فیض نصیب رہتا ہے۔ بہت سے ہمارے بزرگوں کی مثالیں ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث علی الاطلاق، بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کا پودا لگانے والا عظیم امت کا محدث، مدینہ منورہ چلے گئے تھے یہ چھوڑ کر علاقہ، اب وہیں زندگی بسر کروں گا، وہیں رہوں گا، مدینہ شریف میں زندگی باقی گزرے گی۔ خواب میں حکم دیا سرکار نے جاؤ میرے دین کا کام کرو ہند میں جا کر۔ انہوں نے کہا جی ایتھے آپ دی بارگاہ آبدہ شہر، صبح شام روضہ انور پہ سلام، گنبد خضرا کی زیارت، میں تو اس لیے یہاں پر آیا تھا۔ فرمایا وہاں جا کر کام کرو، ہم تمہیں وہیں زیارت کروا دیا کریں۔ ہند میں رہتے ہوئے ہر ہفتے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا، صاحب حضوری بزرگ تھے۔ اور ہمارے اساتذہ بیان کیا کرتے تھے ایک بزرگوں کا واقعہ، وہ بڑے سمجھدار تھے، انہیں بھی اسی طرح حکم دیا سرکار نے، وہ بھی کوئی گجرات سائڈ کے کوئی بزرگ تھے کہ جاؤ وہاں جا کر دین کا کام کرو۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہند کی دھرتی پہ نکلنے والا ہے، جا کر سرکوبی کر اس کی۔ آپ مدینہ منورہ میں تھے اس وقت، فرمایا جاؤ، میری ختم نبوت پر ایک شخص ڈاکہ ڈالنے کے لیے سامنے آ رہا ہے، جا کر مقابلہ کر میرے علی شاہ۔
اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جس طرح جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا مقابلہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. یہ بھی رسول اللہ کے حکم پر تشریف لائے، خواب میں حکم دیا سرکار. ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے بھی یہی بات فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی اگلی بات کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، جو مدینے کی فضا ہے، جو اس فضا میں خوشبو ہے، جو آپ کے پسینے کی مہک مدینے کی ہواؤں میں ہے، یہ تو وہاں نہیں نہ ہوگی. فرمایا تو جا، ہم تجھے مدینے کی فضا بھی عطا کریں گے، تو جہاں بھی رہے گا تو مدینے کی فضاؤں میں ہوگا. حضرات جو مشن رسول کریم علیہ السلام کے احکامات پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں. امام عبد الوہاب شرانی عارف باللہ، امت کا جلیل القدر ولی کامل، جنہیں اللہ نے علم لدنی عطا کیا تھا، اور کتنی بڑے عارف باللہ تھے امام عبد الوہاب شرانی. قاہرہ میں آپ کا مزار ہے، میں وہاں حاضر ہوا. امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب نے مجھ پہ اس قدر کرم کیا ہے کہ میں بیٹھا قاہرہ میں ہوتا ہوں، میرا ہاتھ رسول اللہ کے قدموں پہ ہوتا ہے. اللہ نے فاصلے مٹا دیے ہیں ہمارے. جی یہ تصوف اور روحانیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے خاص بندگان کو، جو بندے محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، طلب سچی رکھتے ہیں، رب انہیں یہ شانے اور یہ مقام اور یہ مرتبے عطا فرماتا ہے. امام عبد الوہاب شرانی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد، کتنا مشہور واقعہ، جب شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ سو گئے تھے، یہاں سامنے بیٹھے تھے، حضور غوث اعظم واز فرما رہے تھے ممبر پہ، سو گئے. حضور غوث اعظم نے تقریر چھوڑی، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. وہ تھوڑی دیر سوئے رہے. ہیت میں آپ کا مزار ہے، کتب تھے اپنے وقت کے بغداد کے. اس وقت حضور غوث اعظم کی سب پہلی صف میں بیٹھا کرتے تھے آگے. بہت بڑے ولی کامل تھے، پہلی صف میں بیٹھتے تھے آگے. اور جب آنکھ کھلی حضور غوث اعظم واپس ممبر پہ آ گئے، اور آپ نے فرمایا علی بن ہیتی، ابھی تجھے یہاں بیٹھے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا؟ کہا مجھے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا تو سوتے ہوئے دیدار کر رہا تھا، عبد القادر جاگتے ہوئے دیدار کر رہا تھا. یہ مقام اور مرتبے اللہ عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جو خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلتے، رسول کریم علیہ السلام کی مرضی کو دیکھتے ہیں، اپنی مرضی کو اپنے جسم پہ نافذ نہیں کرتے، بلکہ رسول کریم علیہ السلام کی مرضی کو اپنے جسم پہ نافذ کرتے. اور ضمناً سائیں گوہر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات پنجابی میں، یہ بھی امی بزرگ تھے. گجرات کے قریب ایک جگہ ہے جلال پور جٹا کے قریب، کڑیاں والا، جیندڑ شریف چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں اس امی بزرگ کا مزار ہے. تو ان کے پوتے تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا. اب تو میں وہاں حاضر ہوا اپنے اساتذہ کے ساتھ، تو وہ ایک دن فرما رہے، انہوں نے سنایا، کہتے ہیں جب حضرت کا آخری وقت تھا، بیمار تھے، تو لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر، ہاتھ باندھ کے رکھتے تھے ہمیشہ، سفر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی ہاتھ ان کے اس طرح بندھے رہتے تھے. کہا میں ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا، میں نیچے بیٹھا تھا زمین پر، حضرت چارپائی پہ تھے، میں ٹانگیں دبا رہا تھا. مجھے پنجابی میں کہنے لگے پتر حبیب اتے بہ جا، پتر حبیب اتے بہ جا. تو میں نے عرض کی دادا جی نال بہنا بے ادبی ہے، نال بہنا بے ادبی ہے. انہوں نے پنجابی میں فرمایا نال بہنا بے ادبی نہیں، آنکھیں نہ لگنا بے ادبی. نال بہنا بے ادبی نہیں، آنکھیں لگنا، آنکھیں نہ لگنا، یہ بے ادبی ہے. الامر فوق الادب، یہ صوفیاء کی تعلیم کے اندر یہ بات شامل ہے. وہ کہتے ہیں جو امر ہے نا، جو حکم ہے، یہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. تو جو شخص خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے حضرات، وہ منزل مراد تک نہیں پہنچتا. منزل مراد تک وہ پہنچتا ہے جو اس جسم پر اپنی مرضی نہ چلائے، نفس کی مرضی کے پہرے نہ بٹھائے، خواہشات نفس کو اس جسم پہ نافذ نہ کرے، بلکہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور حضور کی مرضی کو اس جسم پہ نافذ کرے. ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ باہر سے گزریں تو دنیا دیکھ کر یہ نہ کہے چودھری دا پتر جا رہا ہے، حاجی صاحب دا بیٹا ہے، اے نمازی صاحب دا پرہا ہے. نہیں، آپ کا کردار، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، ہماری چال ڈھال ایسی ہونی چاہیے، ہمارا گفتار ایسی ہونی چاہیے، ہمارے بولنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو دیکھے کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے. یہ ایسا بندہ ہے
جس کے وجود سے سوسائٹی کو فیض نصیب ہوتا ہے، جس کے وجود سے معاشرے کو خیر نصیب ہوتی ہے، جس کا وجود معاشرے کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، جس کا وجود معاشرے میں محبتوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی صحبت سے دوسری شے یہ حاصل کی کہ دنیا میں لوگوں نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خواہشات نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب میں نے لوگوں کو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا میں اپنے رب کے کلام سے کیوں نہ پوچھوں کہ میرا رب کا کلام مجھے اس سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ فرمایا پھر میرے سامنے یہ آیہ کریمہ آئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس نے خواہشات نفس کی پیروی سے اپنے نفس کو روکے رکھا، صبر کیے رکھا، نفس کچھ کہتا رہا کہ نہیں سردی بہت ہے، نیند بڑی آئی ہے، ہن تو اٹھیں گا سویرے، وضو کرے گا، پھر نماز پڑھے گا، میں نے کہا نہیں تیری بات نہیں سننی، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننی۔ سردی جتنی ہے میں نے وضو بھی کرنا ہے، کامل وضو بھی کرنا ہے، اور میں نے اذان سن کر فوراً اللہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہو کر باجماعت نماز بھی پڑھنی ہے۔ میں نے تیرے پیچھے نہیں چلنا، میں نے نبی کے فرمان کے پیچھے چلنا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کا جو شجرہ پڑھا جاتا ہے نا اس میں حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، اور انہوں نے ان کی تفسیر ہے قرآن حکیم کی، تفسیر یعقوب چرخی بڑی مشہور ہے، اب تو اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ نے ہوا کا معنی فرماتے ہیں، ہوا کہتے ہیں دل کا کسی ایسی شے کی طرف مائل ہونا جو نازیبا ہو، جو بری ہو، دل کا کسی ایسی شے کی طرف مائل ہو جانا جو نازیبا ہو، اسے ہوا کہتے ہیں۔ جو قرآن حکیم نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا نا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو ہوا سے باز رکھا، روکے رکھا۔ ہوا کیا ہے؟ فرمایا دل کا کسی ایسی شخص کی طرف، ایسی شے کی طرف میلان کرنا کہ جو ناپسندیدہ ہو، نازیبا ہو، جو اچھی نہ ہو، بری ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں علامہ پانی پتی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کا معنی ہے بلندی سے پستی کی طرف گرنا، اچھائیوں سے برائیوں کی طرف گرنا، اعلیٰ اخلاق سے برے اخلاق کی طرف گرنا۔ جس نے اپنے نفس کو ان چیزوں میں الجھا دیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، صوفیاء اور صالحین، یہ نیکیاں عبادتیں کرنے کے ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ہم نماز پڑھیے قبول بھی ہوئے گی کہ نہیں۔ قرآن حکیم نے کہا نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، خوف ان کے اندر طاری رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ نماز قبول بھی ہوئے گی کہ نہیں، یہ میرے رب کی بارگاہ کے لائق بھی ہے یا نہیں، اے جڑی نیکی میں کی تھی یہ پتہ نہیں قبول ہو گئی یا نہ ہو۔ کہا اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن حکیم نے سورہ المومنون کے اندر ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں، دیتے تو ہیں، لیکن دل ڈرتے رہتے ہیں کس بات سے کہ پتہ نہیں قبول ہو جانا۔ نیکی کی توفیق مل جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ کسی بھی نیکی کی توفیق مل جائے تو ساتھ اللہ کی بارگاہ میں فوراً یہ دعا کیا کریں کہ رب کریم اسے قبول فرما لے۔ اور قبولیت کی علامت یہ ہے، بزرگ کہتے ہیں
کہ اگر کسی کو وہی نیکی دوبارہ بھی کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب نے اس کی نیکی کو قبول کیا. دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے آنا، ایک دفعہ جا کر پھر مسجد میں آنا، دل کا گھر کے اندر اس انتظار میں رہنا کہ کب اذان ہو پھر جاؤں، کب اذان ہو پھر نماز پڑھوں، کب وقت آئے پھر سجدہ کروں. یہ جو تڑپ اندر پیدا ہوتی ہے نا، یہ جو چیز اندر پیدا ہوتی ہے، یہ علامت ہے قبولیت کی کہ ایک نیکی کے بعد دوبارہ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، دل میں آپ کے خیال پیدا ہو اور آپ اللہ کے راستے پہ چل نکلیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نبی پاک علیہ السلام سے اس آیہ کریمہ کے بارے میں کہ سرکار کیا اس سے ڈرنے والوں سے مراد شرابی، چور، گناہگار لوگ مراد ہیں کہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اس سے مراد کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی، اس سے مراد گناہگار، چوری کرنے والے، گناہ کرنے والے لوگ مراد نہیں ہیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ پتہ نہیں یہ نیکی قبول ہوتی ہے. کہا اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں. اس سے مراد گناہگار نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر آگے یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے اندر بھی ارشاد فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے نا، میں اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا زندگی کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، عمر کے بارے میں، دولت کے بارے میں، صحت کے بارے میں، یہ سوالات ہوں گے. وَلِمَنْ خَافَ، جس کے اندر ڈر ہے، جس کے اندر خوف ہے، جو ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. رب کریم نے بشارت دی، قرآن میں گارنٹی آ گئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے ہم اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا کریں. جنتان، 2 جنتیں عطا کریں. اور ایک بڑا مشہور واقعہ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے. تاریخ دمشق میں حافظ ابن عساکر نے، اور یہ خوف خدا کے حوالے سے ایک نوجوان کا واقعہ. حافظ ابن عساکر امت کے جلیل القدر محدث ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کے تحت ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں. شیطان کی طرف وسوسہ آیا، فوراً نصیحت آ گئی، دل متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف. نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے جو گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، میرے رب کا حکم کچھ اور ہے. فوراً گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اللہ اکبر. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ہوشیار ہو جاتے ہیں. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کا واقعہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے. مدینہ منورہ میں تھا، سیدنا عمر فاروق کا دور تھا. تو اس موقع پہ وہ نوجوان آتا تھا، مسجد میں جاتا تھا. تو جس علاقے میں دور وہ رہتا تھا راستے میں کسی عورت کا گھر تھا. وہ اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتی تھی. وہ کہتا تھا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں رب سے گھبراتا ہوں. وہ اس بات سے وہ دامن بچا کے گزرتا تھا. اور بالآخر ایک دن وہ بہلاوے پھسلاوے میں آ کر اس خاتون کے ساتھ اس کی دہلیز تک چلا گیا. جب گھر میں داخل ہونے لگا تو یکدم یہ خیال آیا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، وہ سوال کرے گا. بس اس خیال کے آتے ہی وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اللہ کے خوف میں بے ہوش ہو گیا. اور بے ہوش جب ہوا اس خاتون نے اپنی خادمہ کے ساتھ مل کر اسے اٹھا کر باہر ڈال دیا گلی میں. اب تلاش کرتے ہوئے لوگ پہنچے اس کو. اس کے والد کو پتہ چلا ابھی تک بیٹا گھر نہیں آیا. لوگ آئے، دیکھا گلی میں بے ہوش پڑا، اٹھا کے لے گئے. گھر گئے، گھر جا کے والد جب ہوش آیا، چھینٹے مارے پانی کے. کیا بنا؟ اس نے کہا یہ واقعہ ہوا، اللہ کا خوف اتنا مجھ پہ طاری ہوا میں مجھے ہوش نہ رہا تو میں بے ہوش ہو گیا. تو یہ واقعہ کہا کس بات سے کہ میرے سامنے قرآن حکیم کی آیت آ گئی. یہی آیت کریمہ ان الذین اتقوا اذا مسهم. یہ آیت میرے سامنے آ گئی کہ بے شک وہ لوگ جب وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور شیطان کی طرف سے وسوسہ آ جائے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. تو والد کے سامنے جب دوبارہ وہی آیت پڑھی
تو پھر وہ خوف کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اسی وقت اس کی روح پرواز کر فوت ہو گیا خوف الہی کے اندر۔ لوگوں نے، گھر والوں نے، اہل علاقہ نے جنازہ پڑھا، غسل دیا، کفن دیا، دفن کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا، پوچھتے رہے، وہ ایک جوان ایسا تھا کہاں گیا؟ ان کا حضور تو فوت ہو گیا۔ کی ہویا؟ پتہ یہ واقعہ ہوا۔ آپ اس کے گھر گئے، پوچھا، واقعہ پتہ چلا، فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ اس کی قبر پہ آئے اور اس کی قبر کے اوپر بیٹھ کے اس طرح ہاتھ رکھ کے تھپ تھپایا قبر کو۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یہ حدیث نقل کی اس آیہ کریمہ کے تحت۔ کہا اس طرح تھپکایا، اور تھپکا کے پوچھا عمر فاروق نے، اے قبر میں لیٹنے والے جوان، رب کا حکم ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اسے ہم ایک نہیں 2 جنتیں عطا کریں گے۔ تیری موت بھی خوف الہی میں ہوئی، بتا تیرے ساتھ رب نے کیا کیا؟ جو اس کی قبر پہ کون پوچھ رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس طرح تھپ تھپا کر اس قبر کو پوچھا، اور جب اس طرح ہاتھ مارا تو قبر سے آواز آئی، عمر فاروق میرے رب کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، فرمایا ہم اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو دوسری بات، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا، جو دوسرا فائدہ میں نے اپنے شیخ کی صحبت سے حاصل کیا، فرمایا وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا دنیا میں لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، میں نے اپنے رب کے کلام کو جب پڑھا تو اس میں میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ تو خواہشات نفس کی پیروی نہ کر، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اپنے جسم پہ نافذ کر۔ میں نے خواہشات نفس کی بجائے رب کی اطاعت اور محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور ان احکامات کو اپنے جسم پہ نافذ کیا، تو میں نے آپ کی صحبت سے دوسرا یہ بڑا فائدہ حاصل کیا۔ یہ دوسری بات تھی جو میں نے ان کی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ انشاءاللہ باقی باتیں پھر آئندہ کسی موقع پہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ، رب کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت انسان کا بلاوا آ جاتا ہے، بندہ چلا جاتا ہے، اس لیے جانے سے پہلے اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو زاد راہ تیار کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ، کہ جو قبر و حشر کے اندر انسان کے کام آ سکے۔ اللہ آپ تمام اہل اسلام کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک تو یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ سنڈے والے دن ظہر کی نماز